اللہ کا ذکر کثرت سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ کا خوب ذکر کرو. ذکر نماز ہے. اقم الصلاۃ لذکری. نماز اللہ نے خود مقرر کی 5 اوقات، 5 فرائض، آگے پیچھے سنن، مؤکدات، نوافل. آرام تسلی سے ایک اعتدال سے پڑھی جاتی ہے. ذکر سے مراد پیغمبر ہے. ذکر الرسول یعنی سنت اور حدیث، اس میں بھی ملکات پیدا کرو. اور فاسألوا اہل الذکر، علماء کو اہل ذکر کہتے ہیں کیونکہ ان سے بڑھ کر ذاکر دنیا میں نہیں ہوتا. قرآن کا نظم اور نسق، قرآن کا ظاہر اور باہر، قرآن کریم کی آیات بینات اور ان کی تفاسیر اور تعاویل، ان سب کے ذمہ دار علماء کرام ہیں. اور احادیث مبارکہ اور سنت نبویہ کا وہ جاد قویمہ جس سے دنیا میں ہدایت اور استقامت اور آخرت میں نجات اور مغفرت ملتی ہے، علماء اس کو بیان فرماتے ہیں. علماء کرام اس کو احادیث الاحکام کہتے ہیں. احادیث الاحکام. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو. کیا یہی صبح و شام کثرت ہے؟ ایک قول یہ ہے مفسرین کا کہ صبح و شام، وہی صبح و شام مجھے یاد کرتا ہے. صبح و شام یہ کثرت پر دلالت کرتا ہے. اور یا یہ کہ صبح وہ دن کا حصہ ہے اور شام رات کا حصہ ہے، اور ان دونوں میں 5 نمازیں فرض ہیں. سنت، نفل، فرائض سب ملا کر کل 50 نمازیں بنتی ہے. 5 فرض قطعی اور کچھ اس کے متعلقات توابع جنہیں علماء سنن مؤکدات کہتے ہیں، اور باقی اختیاری ہے نوافل. جب طبیعت میں بشاشت ہو، وقت طویل ہو، دل چاہے، کوئی امر مطلوب ہو، تو اللہ کی رضا اور خوشنودی خوب عبادت میں ہے. خوش قسمت ہے وہ انسان کی تسلی سے وضو کر لے، پاک صاف کپڑے پہنے اور دل جمی کے ساتھ رب کے حضور کھڑا ہو جائے. اور کیا خوش رنگ انداز ہے جب قرآن شریف مزے مزے سے پڑھ رہا ہو اور خود ہی مستنیر ہو رہا ہو. یتلون آیات اللیل آناء اللیل واطراف النہار. راتوں کے اندھیرے میں بھی اور دن کے کناروں میں بھی ان کی تلاوت غذائے روح کی طرح جاری ساری رہتی.